خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم حزقیل کی کتاب میں سے 4 جانداروں کی رویا کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ حزقیل کی کتاب میں سے چوتھی سٹڈی ہے۔ حالیہ سٹڈیز میں روحانی عالم کو دیکھنے اور جاننے پر زور دیتا رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روحانی عالم کو دیکھ سکیں اور وہاں پہنچنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ خدا نے حزقیل کو یہ توفیق دی تاکہ وہ روحانی عالم میں دیکھ سکے۔ خدا نے اسے روح میں خدا کا تخت دکھایا۔ خدا نے اسے جسمانی حالت سے اٹھایا تاکہ وہ عالم بالا پر خدا کے تخت کو دیکھ سکے اور وہ جسمانی طور پر بھی دیکھ سکے اور روحانی عالم میں بھی دیکھ سکے۔ یہ خدا نے اس پر فضل کیا تھا۔ آئے ہم دعا کریں تاکہ خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم روحانی عالم میں بھی دیکھنے کے لائق ٹھہریں۔ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم پرستش اور ستائش کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے روحانی عالم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ حزقیل کی کتاب پہلا باب 4 سے 10 آیت تک۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھی، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے، اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سیدھے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا، اور ان کی دہنی طرف، اور ان کی چاروں کا ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف، اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ آمین۔ جب آپ اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے خدا کے ہیکل کے تخت کے سامنے بڑی کوئی دیو ہیکل چیز ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسانی عقل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو چاروں جاندار ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ان میں سے ہمارے لیے بہت سا سبق اور سیکھنے کی باتیں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے بہت سے روحانی مطلب اور مفہوم حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے حزقیل پر ظاہر کی رویا دکھانے سے پہلے اسے بطور ایک نبی مقرر کرنے سے پہلے، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو اس دور کے لوگوں کے ضرورت اور صورتحال کے وقت بیان کرتا ہے، یعنی موجودہ لوگوں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا کلام پیش کرتا ہے، اور وہ خدا کی مرضی اور خدا کے ارادے کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کرے کہ اس دور میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے ایسے پیامبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کی مرضی اور ارادے کو لوگوں پر ظاہر کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی مشہور خادم بلی گراہم یا کوئی اور شعلہ بیاں خادم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے پیامبر بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی شخصی زندگی کے لیے خدا کے پیامبر بن سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب ہے، جب خدا نے یوحنا کو چھوٹی سی کتاب دی اور اسے کہا کہ اس کتاب کو کھا لے اور پھر نبوت کر۔ کتاب کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہضم کر لے، یہ پہلے تیری زندگی کا، تیرے بدن کا، تیری جان کا حصہ بن جا، پھر اس کلام کے مطابق زندگی اختیار کر، تیرا طرز زندگی، طرز عمل اس کلام کے مطابق ہو، اور پھر تو اس کلام کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ پہلی رویا جو خدا نے حزقیل کو دکھائی وہ 4 جانداروں کی رویا تھی، اور ہم نے ابھی اس کے تعلق سے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد خدا نے حزقیل کو 4 پہیوں کی رویا دکھائی۔ حزقیل پہلا باب 15 سے 20 آیات میں ہم پہیوں کی رویا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری رویا فضا کی رویا تھی،
آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں فضا کو خلق کیا تھا۔ تخلیق کائنات میں خدا نے اوپر کے پانیوں کو اور نیچے کے پانیوں کو الگ الگ کیا تھا۔ یہ تیسری رویا فضا کے تعلق سے تھی اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فضا کے اوپر تخت کی رویا، یقیناً یہ خدا کا تخت تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا اس کو درجہ بدرجہ رویاں دکھا رہا تھا۔ 4 رویاں دکھائی گئیں، 4 رویتیں حزقیل نے دیکھیں اور وہ درجہ بدرجہ خدا کے تخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایمان کے 4 مراحل ہیں جن میں سے ہمیں گزر کر آگے بڑھنا ہے۔ ان مراحل سے آگے بڑھتے ہوئے ہم خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 4 جو جانداروں کے رویا میں جو درج ذیل اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں ان پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات، چاروں جانداروں کی 4 صورتیں تھیں۔ چاروں جانداروں کا چہرہ انسان کا، شیر کا اور پھر سانڈ کا اور پھر ایگل کا چہرہ تھا۔ ان چاروں جانداروں میں سے ہر ایک کے جو جاندار تھا اس کے 4 چہرے تھے۔ اس کے لیے حزقیل 1:10 کو ہم پڑھیں گے۔ یہ چاروں چہرے ان چاروں جانداروں کے فرائض اور ان کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پیدائش 2:7 میں ہم جیتی جان کا یا جاندار کا لفظ ہم پڑھتے ہیں۔ خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہاں پر 4 جاندار ہیں اور وہ ایک ہیں، ایسے ہی جیسے 4 in 1۔ خدا 3 in 1 ہے لیکن یہاں پر یہ 4 جاندار 4 in 1 ہے۔ یہ 4 جاندار کیا ہیں؟ آپ کے کیا خیال ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کسے ان 4 جانداروں کی مانند بننا چاہیے؟ یہ 4 جاندار کون ہیں؟ کیا ہے؟ کیا آپ یہ 4 جاندار ہیں؟ یہ 4 جانداروں کے کچھ اوصاف ہیں جو یہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ خدا نے حزقیل کو بطور ایک نبی مقرر کرنے سے پہلے اس پر واضح کیا کہ وہ کون سے فرائض ہیں جو اسے ان 4 جانداروں کی طرح ان کو پورا کرنا ہو۔ خدا کے پیغمبر یا اس کا کام کرنے والے بننے کے لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم جیتی جان ہوں، دوبارہ سے اس کے دم کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ ہمیں زندگی کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے۔ ہمیں ان چاروں اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمیں اس کے کلام کو قبول کرنا ہے۔ انسان کا چہرہ حکمت اور دانائی کو پیش کرتا ہے۔ حکمت جو ہے اس کا براہ راست تعلق زندگی سے ہے۔ اس کے لیے آپ امثال 3 باب اور 18 کو پڑھ سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب 3:18 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ آمین۔ یہاں پر حکمت کی بات ہو رہی ہے جسے ایک مؤنث کے طور پر اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ آدم اور حوا کو ابلیس نے فریب دیا تھا۔ شیطان نے انہیں یہی کہا تھا کہ اگر تم اس درخت میں سے کھا لو گے، یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا لو گے تو تمہیں حکمت مل جائے گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تم خدا کے معیار تک پہنچ جاؤ گے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ حکمت تو جو ہے وہ حیات کے درخت سے آتی ہے۔ آئیں نیک و بد کی پہچان کے درخت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ شیطان نے انسان کے سامنے یہی آزمائش رکھی تھی کہ وہ اس درخت سے حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ آپ اس آزمائش کے پھندے سے بچیں۔ امثال 13:14 میں لکھا ہے، دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ حیات کے چشمے سے پینے والوں کو حکمت ملے گی تاکہ وہ نیک و بد کی پہچان کر سکیں اور برائی سے دور رہ سکیں۔ وہ حکمت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیک و بد کی تمیز کے لیے حیات کے چشموں سے پئیں گے۔ دوسری بات، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ حکمت ہی زندگی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ آپ کس طریقے سے حکمت حاصل کرتے ہیں؟ آپ کیسے حکمت پا کر دانش مند بننا چاہتے ہیں؟ کیسے آپ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری اولاد حکمت حاصل کر کے زندگی بسر کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انہیں خدا کا خوف سکھائیں، خدا کے خوف کی تعلیم۔ امثال 9:10 میں لکھا ہے، خدا ان کا خوف حکمت کا شروع ہے
اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ آمین۔ یہاں خوف سے مراد کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو خدا کا نام لے کر ڈرائیں نہ، انہیں خوف زدہ نہ کریں، یہ حکمت نہیں ہے۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر خوف کا مطلب ہے خدا کا پاک تقدس اور اس کا احترام۔ جب کوئی خدا کے کلام کی پیروی کرتا ہے تو اسے حکمت ملتی ہے۔ حکمت خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ امثال 22 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اپنا کان جھکا اور دناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر کان لگا۔ آمین۔ حکمت کے بعد ہی علم و معرفت حاصل ہوتا ہے۔ حکمت کا تعلق روحانی عالم سے ہے۔ جب ہمیں روحانی علم ملتا ہے، ہم روحانی علم کے بارے میں جانتے اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمیں حکمت ملتی ہے اور پھر اس حکمت کے تحت ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے حکمت ملتی ہے اور ایک ہی روح کے وسیلہ سے علم ملتا ہے۔ کلوسیوں 3 باب 16 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں شخصی طور پر اپنے لیے لینا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی حکمت کے لیے بھی یہی پہلا قدم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں کثرت سے بسنے دیں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خوف خدا رکھنا سکھائیں، خدا سے ڈرنا سکھائیں، اس کی قدوسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا احترام کرنا سکھائیں۔ اس سے ہم حکمت حاصل کریں گے، کیونکہ خدا ان کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے۔ خوف کا مطلب ہے ہولی ریسپیکٹ، یعنی خدا کو پاک جانتے ہوئے اس کا احترام کرنا، خدا کی قدوسیت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، خدا کو قدوس اور پاک جانتے ہوئے اس کا احترام کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کے کلام کو سیکھنا، اس کے کلام کو قبول کرنا اور پھر اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے خدا کا خوف۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو یہ ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کرتا ہے۔ جب یہ حکمت ہمیں نشو و نما پانا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں کئی ایک اور چیزوں کا فہم و ادراک حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کی پرستش، شکر گزاری کے نغمات ہماری روح سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں وہ دوسروں سے زیادہ حکمت والے، دانا اور دانش مند ہوتے ہیں۔ ہم کیوں آمین کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ کہ جب کسی کی طرف گیند پھینکا جاتا ہے تو اپنی ہاتھ کھول کر اس کو قبول کرتا ہے۔ آمین بھی ایسے ہی ہے کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے آپ اس پہ آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کلام کو قبول کر رہے ہیں، اس کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ شخص اپنے ہاتھ کھول کر اس گیند کو قبول نہ کرے، پکڑ نہ لے، تو پھر وہ اس کے منہ پر لگ سکتا ہے، اس کو چوٹ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جب کلام سنانے والا آمین کہے تو اس کو قبول کریں، اس کو اپنی زندگی میں لیں اور آمین کہیں۔ چاروں جانداروں میں دوسری صورت جو نظر آتی ہے وہ شیر ببر کی ہے۔ یہ جرت اور دلیری کو بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ سب سے دلیر جانور جو ہے وہ شیر ببر ہے۔ امثال 30 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ شیر جرت اور دلیری کی تصویر کشی کرتا ہے۔ راست باز جو ہیں وہ شیر ببر کی مانند دلیر ہوں گے۔ امثال 28 باب اور اس کی 1 آیت بیان کرتی ہے، اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ اگر ہم یہ حکمت حاصل کریں تو خداوند خدا جو ہے ہمیں زندگی بخشے گا، ہمیں اپنا خوف بخشے۔ اگر ہم اس برکت کو اپنی زندگی میں لے لیں تو خوف خدا کی حکمت، اس کی زندگی دنائی ہماری زندگیوں میں کام کرے گی۔
خدا ہمیں اس دنیا پر غالب آنے کے لیے حکمت اور دنائی اور توفیق بخشے گا۔ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو دعا کریں کہ یہ کلام آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے، آپ کے پڑوسیوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے باعث برکت ہو جو آپ کے ساتھ منسٹریز کے مختلف ایریاز میں منسلک ہیں، چاہے وہ سنڈے اسکول ہے، یوتھ میٹنگ ہے، جیسے بھی لوگ آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں یا ان عبادات میں لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تعلیم، یہ کلام باعث برکت ہو۔ دعا کریں کہ تاریکی کی قوتیں انہیں خوف زدہ نہ کریں، بلکہ وہ شیر ببر کی مانند دلیر ہوں اور وہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کر سکیں۔ تیسرے جاندار کی صورت یعنی بیل کی صورت جو ہے وہ وفاداری اور مخصوصیت کو بیان کرتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیل ہوتے ہیں وہ وفاداری، اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ گنتی 7 باب کی 3 آیت کو پڑھیں۔ گنتی 7:3، وہ اپنا ہدیہ 6 پردہ دار گاڑیاں اور 12 بیل خدا ان کے حضور لائے، دو دو رئیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا، ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا۔ پہلا تموتھیوس 5 باب 18 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، کیونکہ کتاب مقدس یوں کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ایک بیل جو ہے وہ اپنے مالک کے لیے قربانی دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مر جاتا ہے تو بھی وہ اپنے مالک کے لیے قربانی دیتا ہے۔ جب بیل زندہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی اجرت جو ہے وہ اس کے مالک کو ملتی ہے۔ بیل ہمیشہ قربانی دینے والی زندگی بسر کرتا ہے، اور جب وہ اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے وہ انسان کے لیے قربانی دیتا ہے، انسان اس کا گوشت کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا چمڑا جو ہے وہ بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیل کی کھال، اس کے پائے، اس کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ انسان کی ضروریات کے کام آتے ہیں۔ احبار کی کتاب 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے۔ آمین۔ وہ اس لیے بے عیب ہو کیونکہ وہ خداوند کے حضور پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ بس یہ بیل جو ہے اس قربانی کو پیش کرتا ہے جو خداوند کے حضور گزرانی جاتی ہے، اور یہ بیل اس قربانی کو بھی پیش کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے۔ بیل نہ صرف وفادار ہوتا ہے، نہ صرف یہ اپنے مالک کے لیے قربانی کی زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ یہ اپنے مالک کو بھی پہچانتا ہے۔ یسایا 1 باب 3 آیت، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اسے جانیں، اسے پہچانیں۔ کیا بیل انسان سے بہتر ہے یا انسان بیل سے بہتر ہے؟ خدا نے حزقیل کو یہ پیغام دیا کہ وہ بیل کی طرح اپنی زندگی کو وفاداری سے خدا کے لیے مخصوص کر دے تاکہ بدکار اور شریر لوگوں کو ان کے گناہوں کا احساس دلا سکے۔ کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جان دینے تک وفادار رہیں گے تاکہ خدا ان کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے، تاکہ ہم ایسی زندگیاں بسر کریں جن سے خدا ان کا جلال ظاہر ہو؟ آخری چہرہ تیزی، سبک رفتاری اور ایمان کو پیش کرتا ہے، یعنی عقاب کا چہرہ۔ عقاب جو ہے یہ اس کی پرواز بہت تیز ہوتی ہے۔ ایوب 9:26 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہے۔ عقاب جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بلند پروازی کر سکتا ہے، ہوا میں اونچی پروان بھر سکتا ہے۔ اس کے لیے یسایہ 40 باب اور اس کی ہم 31ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ عقاب کے تعلق سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ آفتاب اور یعنی سورج کی مانند براہ راست دیکھنے کی توفیق رکھتا ہے، اس لیے وہ سورج کی طرف بھی پرواز کر سکتا ہے۔ عقاب ایسے شخص کی تصویر کشی کرتا ہے جو سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور ہمارا آفتاب صداقت مسیح یسوع ہے
یعنی عقاب اس شخص کو پیش کرتا ہے جو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر نگاہ لگا سکتا ہے۔ تیز ہواؤں میں، سخت طوفانوں میں بھی عقاب اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔ اسے طوفان، تیز ہوائیں اپنے ساتھ بہا کر نہیں لے جا سکتی، وہ اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔ عقاب ان تند و تیز طوفانوں اور ہواؤں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان طوفانوں کو، ان ہواؤں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرواز کو اور بھی اونچی لے جاتا ہے۔ عقاب ایسے ایماندار کی تصویر پیش کرتا ہے جو دکھوں اور مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، اور بلکہ ان دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کو لے کر اور زیادہ ایمان میں پختہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عقاب ایسے ایماندار کی تصویر پیش کرتا ہے جو دکھوں، مصیبتوں، طوفانوں میں خدا کی قربت میں آتا ہے، نہ کہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ جب 8ویں مرتبہ کوہ سینا پر گیا اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کا چہرہ نہایت چمک رہا تھا۔ لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے کیونکہ ہم تیرے چہرے پر نظر نہیں کر سکتے۔ عقاب ان آنکھوں کو پیش کرتا ہے جو آفتاب کی تیز روشنی کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس کی آنکھیں کبھی متاثر نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے خدا کی رفاقت میں وقت گزارا تھا، وہ اس نور میں کئی دن رہا اور وہ نور اس کے چہرے پر ٹھہر گیا۔ وہ نور، وہ جلال جو اس پر آ ٹھہرا تھا، وہ اب اس کے چہرے سے منعکس ہو رہا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ عالم بالا پر ایسی روشنی اور ایسا نور ہے کہ وہ سورج کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے تیز روشنی ہو تو آپ کو اس پہ نظر ڈالنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ دن کی روشنی میں آپ باہر نکلیں، سورج کی طرف آپ نظر ڈالیں تو آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ جب خدا اپنا جلال ہم پہ ظاہر کرتا ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس لیے جب گنہگار خدا کے تخت عدالت کے سامنے ہوں گے، وہ اندھے ہو جائیں گے، وہ اس جلال اور روشنی کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ ہم انسان جو ہیں وہ خدا کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو شخص گنہگار ہوتا ہے اس کے لیے خدا کے جلال اور نور کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب خدا کا کلام گہرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اسے ہضم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میری خود دعا ہے کہ خدا ہمیں عقاب جیسا ایمان دے تاکہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں لے سکیں، تاکہ جب خدا کا جلال منعکس ہو، ظاہر ہو تو ہم مر نہ جائیں۔ بلند پروازی کرتا ہوا عقاب جو ہے ایمانداروں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ حزقیل کو نبی مقرر کرنے سے پہلے، نبی کی خدمت دینے سے پہلے خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ اس کی ذمہ داریاں اور فرائض جو ہیں وہ ان 4 جانداروں کی مانند ہوں گی۔ بیل جو ہے یہ بنی نوع انسان کو پیش کرتا ہے، ان کے پاؤں بچھڑے کے تلوے کی مانند تھے۔ حزقیل 1 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھی اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے۔ اس کے پاؤں انسان کی مانند، انسان کے پاؤں جیسے نہیں تھے، نہ بچھڑے کی مانند، نہ شیر کی مانند، نہ عقاب جیسے تھے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاؤں بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے۔ یہ چاروں جاندار جو ہیں اس بچھڑے کو پیش کرتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کس قدر ذمہ داری سے نبھانے چاہیے۔ ہمارے بدن کا پاؤں والا حصہ جو ہے یہ ہمیں مختلف جگہوں پر لے کر جاتا ہے، اس لیے پاؤں جو ہیں ان کو وفادار پاؤں ہونا چاہیے، یہ ہمیں وفاداری کے مقام پر لے جائیں۔ جب ہمیں کسی طرف کوئی ذمہ داری کو کام دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی طرف کوئی ذمہ داری نظر آتی ہے تو ہم آنکھیں چراتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاؤں وفادار ہوں گے تو ہم جائیں گے۔ شاید ہماری عقل تو یہ کہے او نہیں بہت زیادہ کام ہے، یہ کیسے ہوگا، لیکن اگر ہمارے پاؤں وفاداری کی تربیت پا چکے ہوں گے ہم جائیں گے اور وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض نبھائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اس کلیسیا کا ہر ایک شخص جو ہے اسی طرح وفادار بن جائے۔ حزقیل کے 3 ابواب میں حزقیل نے ایک رویا دیکھی جس میں اس نے 4 چہرے دیکھے۔ حزقیل 1 باب 10 آیت میں انسان کا چہرہ، شیر کا چہرہ، سانڈ کا چہرہ اور عقاب کا چہرہ۔ حزقیل 4 باب 7 آیت میں انسان کا چہرہ، شیر کا چہرہ اور پھر بچھڑے کا چہرہ اور پھر عقاب کا چہرہ۔ حزقیل 10 باب 14 آیت میں رویا میں اس نے دیکھا انسان کا چہرہ، شیر کا چہرہ، کروبی کا چہرہ اور عقاب کا چہرہ۔ مکاشفہ کی کتاب میں ان 4 جانداروں کو کروبیم بھی کہا گیا ہے۔
کروب واحد ہے، کروبیم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جب انسان گناہ میں گر گیا تو پھر خدا نے حیات کے درخت کے ارد گرد کروبیم کو مقرر کر دیا تاکہ وہ حیات کے درخت کی حفاظت کریں۔ یہ چاروں جاندار جو تھے وہ خدا کے تخت کے بہت زیادہ قریب ہم دیکھتے ہیں۔ کروبیم کو ہم حیات کے درخت کے بہت قریب دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں۔ جب ہم خدا کے تخت کے قریب آئیں یا حیات کے درخت تک رسائی حاصل کریں تو پھر ہمارا سامنا کروبیم سے ہوگا، یا پھر خدا کے تخت کے سامنے ہم چار جانداروں کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ 4 باب کی 7 آیت میں بھی آپ ان چاروں جانداروں کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وفادار نوکر جو خداوند کی آمد ثانی کے موقع پر خداوند کا دیدار حاصل کرتا ہے، وہ سمجھدار نوکر ہے جو اس کے نوکروں کو وقت پر کھانا فراہم کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم صرف خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر کے چار جانداروں کو دیکھنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم وفادار نوکر بن جائیں، بلکہ ہم چاروں جانداروں کے کردار اور ذمہ داریوں کو نبھانے والے بنیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی کلیسیا جو ہے ان چاروں جانداروں کی خصوصیات اور ان کی زندگی اور کردار کے چہروں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لے اپنی کلیسیا کا حصہ بنائے۔ متی 24 باب اور اس کی 44 آیت سے 46 آیت تک، اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ خدا کرے کہ ہم وفادار نوکر بن جائیں، ہم دیانتدار نوکر بن جائیں، جو اس کے جو نوکر ہیں ان کو ہم وقت پر کھانا دے سکیں، ہم روحانی خوراک ان کو پہنچا سکیں، ہم کلام کی خوراک سے ان کی تقویت اور ان کی پرورش کر سکیں۔ حتیٰ کہ اس وقت جب ملک پاکستان میں اظہار ثانی ہے اور کچھ سال پہلے جب کرونا تھا، اس وقت بھی ہم نے خدمت کا کام جاری رکھا کیونکہ ہم وفادار خادم ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پروگرام کینسل ہو گیا ہے، آج بائبل سٹڈی نہیں ہوگی، آج سیمینار نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وفادار نوکر رہنا ہے، ہم نے مبارک نوکر ٹھہرنا ہے تاکہ وفاداری سے خوراک بہم پہنچاتے رہیں۔ مشکل حالات میں بھی ہمیں وفادار رہنا ہے۔ شہر بشہر، ملک بملک ہم نے خدا کے کلام کی منادی اور اس کے کلام کی خوراک لوگوں تک پہنچانی ہے تاکہ وہ تقویت پائیں، وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خدا کے خادموں کو، خدا کی کلیسیاؤں کو ہم نے روحانی خوراک پہنچانی ہے۔ شیطان اظہار ثانی دکھوں، بیماریوں، مسائل اور مشکلات کے وسیلہ سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر جائیں، دب جائیں یا کام روک دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ جانفشانی کرنی ہے۔ یہ روحانی جنگ ہے جس میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ ابلیس اور اس کی کارستانیوں پر ہم نے غالب آنا ہے اور خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ یہی تو پولس رسول نے کہا تھا کہ وقت اور بے وقت مستعد رہیں۔ ہمیں سازگار حالات میں، ناسازگار حالات میں مستعد رہنا ہے اور خدا کے کلام کو، اس کی خدمت کو جاری رکھنا ہے۔ مکاشفہ 4 باب 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مکاشفہ 4 باب کی 7 آیت کو دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا جاندار ببر کی مانت، دوسرا جاندار بچڑے کی مانت، تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانت تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک جاندار کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جاندار جو ہے اس کے مختلف چہرے ہیں، لیکن وہاں پر جو جاندار ہمیں 4 جاندار نظر آتے ہیں ان کے چہرے بھی ہمیں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ مکاشفہ 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ حزقیل خدا یسوع مسیح کی عکاسی کرتا ہے اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں بھی یسوع کی مانند بننا ہے۔ حزقیل کی ہیکل بھی خدا یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، اور اس کے علاوہ حزقیل کی ہیکل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ہمیں کس کی مانند بننا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا کہ ہمیں دکھائے کہ ہمیں کیسا بننا ہے، ہم کس کی مانند بنے۔ یہی خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ اگر حزقیل کی ہیکل خدا یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے
تو یہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک دن ہم بھی یسوع مسیح کی مانند ہوں گے۔ چاروں جاندار بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کیا۔ یسوع انسانی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوا اور اس نے وہ کام کیے جو چار پہلوؤں کو، چار جانداروں کو، چار چہروں کو بیان کرتے ہیں، اور بالآخر ہمیں بھی یہی کرنا ہے، ان چاروں فرائض کو نبھانا ہے، ان چار جانداروں کی مانند بننا ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے آسمان پر تخت نشین تھا۔ چونکہ وہ خدا ہے اس لیے وہ آسمان پر عالم بالا پر تخت نشین تھا، اور اب بھی وہ عالم بالا پر تخت نشین ہے، لیکن وہ ہمارے لیے عاجز اور فروتن بن گیا۔ اس نے اپنا تخت چھوڑا اور انسانی صورت اور انسانی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں ہمارے لیے آ گیا۔ فلپیوں 2:6-8 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دی اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع وہ ہے جو تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس دنیا میں آ کر وہ مصلوب ہوا، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر دوبارہ سے خدا باپ کی دہنی طرف تخت نشین ہو گیا۔ عبرانیوں 10 باب وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پہلا پطرس 3 باب 22 آیت بیان کرتی ہے، جو خدا باپ کی دہنے ہاتھ ہے۔ مخلصی کی تاریخ کی تکمیل کے موقع پر خدا یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آئے گا، اور وہ تخت کے ارد گرد ہوگا۔ جب ہم یسوع کی طرف کھڑے ہو جائیں گے تو وہی تخت کا مرکز و محور ہوگا۔ خدا یسوع مسیح کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ سکے۔ یہ دہنا ہاتھ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ اس دنیا میں بعض اوقات لوگوں کو بھی، یا فوج میں بھی کسی کو رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے۔ رائٹ ہینڈ کہتے ہیں جی وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص میرے لیے مددگار ہے، وہ شخص میرے لیے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، وہ شخص میرے لیے میری مرضی کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم ابھی خدا کے تخت کے پاس نہیں پہنچے تو خدا یسوع مسیح ہمارے لیے جگہ کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ جب ہم جائیں گے تو وہ ہمیں خدا کے دائیں ہاتھ جگہ دے گا۔ جب ہم روحانی طور پر بالغ اور پختہ ہو جائیں گے تو ہم آسمانوں پر پہنچیں گے، اور ہم خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہی سجدے، تعریف اور تخت کے لائق ہے، بادشاہی تیری ہے، تو ہی اس تخت پر بیٹھ، یہ سارا راج اور بادشاہی تیرے لیے ہے۔ آئیں روحانی طور پر بالغ اور پختہ ہو جائیں، اور خداوند کو اپنی زندگی کے، اپنی خدمت کے تخت پر بٹھائیں، اور اسے کہیں کہ خدا میں تیری مرضی پوری کروں گا، میں خداوند تیری مرضی اور منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گی۔ خدا میں تیری خدمت کروں گا، خداوند میں تیرے منصوبوں کو پورا کروں گی۔ مکاشفہ 7 باب 17 آیت بیان کرتی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ خدا کرے کہ ہم بھی اس کے گلا میں شامل ہو جائیں۔ مکاشفہ 22 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ آمین۔ جب خدا ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم کہتے کہ نہیں خدا مجھ سے نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو خود ہی یہ کام کر لے۔ ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خدا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو ہی یہ کام کر لے، میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چار جاندار اور تخت، چاروں جاندار جو ہیں یہ تخت کے بیچ میں نہیں بیٹھی ہوئی، بلکہ یہ چاروں جاندار جو ہیں خدا کے پیغامبر ہیں، جو تخت کے بیچ میں ہے، یہ اس کے کام کے لیے جافشانی کرتے ہیں۔ دوسرا سیموئیل 22:11 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے بازوں پر دکھائی دیا۔ زبور 18 باب 10 آیت، وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا۔ چاروں جاندار جو ہیں ان کے فرائض اور ذمہ داریاں خدا یسوع مسیح کے کام کی تصویر کشی کرتی ہیں، اور ہمیں بھی مسیح یسوع کے کام کی تقلید کرنی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جو کام اس روئے زمین پر کیا،
وہ چاروں اناجیل میں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی اناجیل جو ہیں وہ خداوند کے کام کو بیان کرتی ہیں۔ یہ چاروں گواہ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام اور اس کے کام کے گواہ ہیں۔ یہ تینوں مصنفین مختلف انداز سے خدا کے کام کو اور خداوند یسوع مسیح کے کام اور اس کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ بیان کیا گیا ہے، مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو ایک خادم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل میں یسوع کو ابن آدم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یوحنا خداوند یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک بادشاہ کے طور پر ہوئی تھی، اور پوری انجیل میں متی خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ شیر ببر کا چہرہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیر ببر جو ہے یہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ بیل کا چہرہ یہ وفادار خادم کو بیان کرتا ہے، اور انسان کا چہرہ یہ تخلیق کائنات کو بیان کرتا ہے، اور عقاب کا چہرہ جو ہے یہ بلند پروازی کو بیان کرتا ہے۔ ابن آدم جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو بطور انسان پیش کرنا ہے، اس کی بشریت کو بیان کرتا ہے۔ یوحنا رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ خدا تھا لیکن وہ انسانی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ عقاب کا تعلق آسمان سے ہے، اور یہ اس کے روحانی پہلو کو بھی بیان کرتا ہے۔ عقاب بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے کہ اس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ وہ آسمانوں سے آیا تھا۔ خدمت کے لیے بھیجے جانے والوں کے لیے جو اس اخیر زمانہ میں خدمت کے لیے نکلتے ہیں یا جنہیں بھیجا جاتا ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یسوع کی مانند خود کو فروتن بنائیں۔ یہی آج کے کلام کا حاصل ہے، یہی نتیجہ ہے، یہی لب لباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں جب خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر خدا کے حضور میں فروتن اور عاجز بن کر اس کی خدمت کرنی ہے۔ میرے ساتھ فلپیوں 2 باب اور 3 آیت کو پڑھیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ آمین۔ یعقوب 4:10 خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ خداوند ہم سب پر فضل کرے کہ ہم جب اپنے آپ کو فروتن کریں، عاجز کریں، تو خداوند ہمیں سرفرازی اور سربلندی عطا کرے۔ یہ 4 جانداروں کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہم 4 جانداروں کی مانند بن جائیں جو حیات کے درخت کی محافظت کرنے والے ہوں، تاکہ ہم خدا کے اس کلام کو سنبھالے رہیں، تھامے رہیں جو ہمیں اس کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم پہلے حیات کے درخت میں سکھائیں۔ ہمیں محافظ بننا ہے، ہمیں نگہبانی کرنے والے بننا ہے۔ جب بھی خدا کو کہیں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے 4 جانداروں کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے پاک روح کو اور اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور آگے بڑھنے والے ہوں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں یہ ٹائم دیا تاکہ ہم 4 جانداروں پر غور کر سکیں۔ خداوند خدا فضل دے کہ ہم تیرے کلام میں سے جیسا سیکھتے ہیں ویسا ہی عمل بھی کر سکیں۔ خداوند خدا ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی لیاقت اور خوبی نہیں ہے، ہمیں اپنی لیاقت اور خوبی سے بھر دے۔ لیکن جب تو ہمیں اپنا پاک روح دیتا ہے، ہمیں حیات کے درخت میں سے کھلاتا ہے، تو ہم تقویت پاتے ہیں، ہم زور پاتے ہیں۔ اے خدا، میری دعا ہے کہ تو ہمیں بھیج، ہمیں اپنے دوست احباب، ہمیں اپنے رشتہ داروں، آس پڑوس میں خدا بھیج، تاکہ ہم تیری زندگی، تیرے کلام اور تیرے روح کو ان تک لے کر جانے والے بنے۔ جہاں کہیں جائیں خدا تو ہمارے ساتھ ساتھ چل۔ خدا آج جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے یا آئندہ بھی تیرے کلام کو خدا براڈ کاسٹنگ کے وسیلے سنے، انہیں توفیق دے کہ وہ خدا تیرے لیے ذمہ داریاں نبھا سکیں، تیرے کام کو آگے بڑھا سکیں، تیرے روح کو خدا لوگوں تک لے جائیں، تیرے کلام کو، تیری زندگی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے تیرے پیغمبر بن جائیں۔ خداوند تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہاں پہ فراہم کیا۔ اے خداوند اس وقت جو ہدیہ جات تیری حضوری میں گزرانے جانے والے ہیں وہ بھی تیری حضوری میں مقبول ٹھہریں۔
اے خدا نہ صرف ہم اپنے ہدیے بلکہ اپنے دلوں کو بھی خدا تیری حضوری میں ڈیل دیتے ہیں۔ ہمارے ہدیہ جات کو خدا اپنی حضوری میں قبول کر، ہمارے فروتن دلوں کو بھی اپنی حضوری میں قبول کر، ساری عزت اور بزرگی اور جلال خدا تیرے نام کو مل جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے پاک اور مقدس اور جلالی نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔